پہلا قرآن کا خاصہ یہ کہ سابقہ کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، مگر قرآن کے بارے میں کہا ہم نے اسے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سابقہ کتابیں انبیاء کے وصال ظاہری کے بعد ختم ہو گئیں، آج ملتی بھی ہیں تو اس کے چند پارے ہیں، یعنی مکمل نہیں ہے، آدھی ہے، ادھوری ہے۔ جبکہ قرآن پاک یہ وہ واحد کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے۔ تو اب الف لام میم سے لے کر والناس تک جو قرآن جبریل امین علیہ السلام نے حضور کو سنایا، حضور پہ نازل کیا، میرے آقا نے وہی صحابہ کو سنایا اور صحابہ نے اسی کو امت تک پہنچایا۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی سیم وہی قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک جو حضور پر نازل ہوا، وہی سیم قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں ایک لفظ، ایک حرف، ایک آیت، ایک زبر زیر پیش، یہاں تک کہ ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت اس قرآن کی، قرآن پاک کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، قرآن کی توہین کرنے والا اسلام سے خارج ہے، قرآن کی بے ادبی کرنے والا اسلام سے خارج ہے، قرآن پاک کی ایک سورت کو نہ ماننے والا اسلام سے خارج ہے، قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے، قرآن پاک کے ایک لفظ کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے۔ یہاں تک کہ فتاوی عالمگیری میں اس سے بھی کمال کا جملہ لکھ دیا، فرمایا قرآن پاک کا اگر کوئی ایک نقطے کا بھی انکار کرتا ہے وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ کہ با کے نیچے جو نقطہ لگا ہوا ہے، اب کوئی کہتا ہے میں اس با کے نقطے کو نہیں مانتا، فرمایا وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن پاک کی عظمت اللہ اپنے بندوں کو بیان کر رہا ہے کہ جس طرح میرے حبیب سابقہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، اسی طرح میں نے اپنے حبیب پر جو قرآن اتارا ہے، جو قرآن کی مبارک کتاب عطا کی ہے، یہ کتاب بھی سابقہ تمام آسمانی الہامی کتابوں سے افضل والا ہے۔ تیسری خصوصیت، قرآن قرآن سے نکلا، لفظ قرآن کا مادہ ہے قرآن، قرآن کہتے ہیں پڑھنے کو۔ تو قرآن پاک کا معنی ہی یہ ہے وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے۔ قرآن پاک کو جو بندہ پڑھتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ حافظ، حفظ کرنے والا۔ یا اگر حافظ نہ ہو، ویسے عام انسان، عام مسلمان تلاوت کر رہا ہو تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ قاری۔ یا قرآن کوئی اچھا پڑھتا ہے تو قاری کا معنی قرآن پڑھنے والا۔ تو قرآن کا معنی ہی وہ ہے کہ جس کتاب کو بار بار پڑھا جائے، اور اس کتاب کی یہ شان ہے کہ جو اسے حفظ کرے یہ اسے حافظ بناتی ہے، جو اسے قرات سے پڑھے یہ اسے قاری بناتی ہے، جو اسے دیکھ کر پڑھے یہ اسے ناظرہ بناتی ہے، یہاں تک کہ جو مسلمان اس کو جس طرح بھی تلاوت کرے، سمجھ کر کرے یا بغیر سمجھے کرے، قرآن پاک اس کو بھی قرآن پاک پڑھنے والوں میں شامل کر لیتی ہے۔ اور جو برکتیں قرآن پاک پڑھنے والے کو اللہ عطا کرتا ہے وہی برکتیں اس کو بھی عطا فرماتا ہے۔ چوتھی خصوصیت، پوری دنیا میں سب سے بڑی واحد لاریب کتاب صرف قرآن پاک ہے، جس کی تلاوت ہر گھڑی ہر لمحہ ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے اس وقت تو نہیں ہو رہی، اس وقت تو ہم بیان سن رہے ہیں، قرآن پاک کی عظمت سن رہے ہیں، قرآن کی تلاوت تو نہیں ہو رہی، مگر دنیا میں کہیں نہ کہیں اس وقت بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی۔ اب تو ترقی کا دور ہے نا، آپ گوگل پہ جائیں اور آپ جا کے سرچ کریں قرآن پاک کہاں کہاں پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کا ٹائم ٹیبل اللہ نے کیسا رکھا ہوا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ دنیا گول ہے، تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہر آدھے گھنٹے کے بعد۔ ہم ایک ملک میں رہ کر، بلکہ ایک صوبے کی اگر ہم بات کریں، ایک صوبے میں بھی آدھے گھنٹے کا فرق ہے، کہ کہیں 7 بجے ہوتے ہیں تو اسی وقت کہیں 7:30 ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آدھے گھنٹے کا پورا فرق ہوتا ہے۔ کوئی آدھا گھنٹہ پہلے مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آدھا گھنٹہ بعد پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایک صوبے کے اندر جب اتنا ہو سکتا ہے تو آپ اگر تحقیق کریں تو سائنسدان کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے بعد اذان ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بعد نماز ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک جگہ اذان ختم ہوئی، لوگ مسلمانوں نے آ کر نماز پڑھی، نماز میں کیا کیا؟ قرآن پڑھا۔
امام کیا کہتا ہے نماز میں؟ قرآن کی تلاوت تو کرتا ہے، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں تو بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، ظہر اور عصر کے اندر آہستہ آواز میں پڑھ رہا ہے، پڑھ تو قرآن رہا ہے۔ پھر مسلمان کوئی نماز سے پہلے آ کر قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی نماز کے بعد۔ اب یہ مسلمان ابھی نماز سے فارغ ہو کر، قرآن کی تلاوت سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، پھر اگلی جگہ وہاں اذان شروع ہو گئی، پھر وہاں کے مسلمانوں نے آ کر نماز شروع کی، وہاں کے مسلمانوں نے آ کر قرآن پڑھا، یوں صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے کا یہ جو جدول گزرتا ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں یا اذان ہو رہی ہوتی ہے، یا نماز ہو رہی ہوتی ہے، یا تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ اس کو پڑھا بھی بار بار جاتا ہے، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کریم نے نظام ایسا رکھا ہوا ہے کہ مسلمان اسی قرآن لاریب کتاب کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ پانچویں خصوصیت اس قرآن پاک کی، قرآن پاک یہ وہ لاریب کتاب ہے کہ جس کو حفظ کرنا یہ آسان ہے۔ سابقہ جو کتابیں گزری نا، صحیفے گزرے، ان کے حافظ امت نہیں ہوتی تھی، ان کے حافظ وہ خود نبی یا رسول ہوتے تھے، وہ پوری کتاب کو حفظ کرتے تھے اور امت کو سناتے تھے۔ مگر اس کتاب کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا حافظ خالی نبی رسول نہیں، اس کے حافظ انبیاء، رسول، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، ان کی شان تو وراء الورا ہے۔ اس کا حافظ آج 7 سال کا بچہ بھی قرآن پاک حفظ کر کے آ جاتا ہے۔ اچھا، کتنا حفظ کرنا آسان ہے یہ اس کی ایسا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ فرماتے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ کیا کوئی ہے اسے یاد کرنے والا؟ ہم نے تو اس کتاب کو آسان بنایا۔ یا اللہ کتنا آسان، فرمایا جب چاہو یاد کرو۔ 5 سال کا چھوٹا بچہ بھی قرآن کو حفظ کر لیتا ہے۔ کمزور بچہ بھی ہو اگر محنت کرے تو آج کل کے مدارس میں 2-2.5 سال میں وہ بھی حفظ کر لیتا ہے۔ اور قرآن پاک سے سچی محبت کرنے والا ہو تو وہ 1 مہینے کے اندر بھی قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے۔ دعوت اسلامی کے اندر کئی طلباء، کئی حفاظ ایسے ہیں جنہوں نے 5-6 ماہ میں، یہاں تک کہ 3 ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ آل حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ، ہمارے اہل سنت کے امام فرماتے ہیں میں نے 1 رمضان سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، جب 30 رمضان ہوا تو میں نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ صرف 1 دفعہ قرآن پاک کو پڑھا، 1 دفعہ تلاوت کی، وہ بھی دیکھ کر، اور تلاوت کرتا حفظ ہو جاتا، اور جب رمضان ختم ہوا میں حافظ قرآن بن گیا۔ امام محمد علی رحمہ 7 سال کی عمر ہے، مدرسے میں پڑھنے گئے امام اعظم ابو حنیفہ علی رحمہ کے پاس، تو یہ حسین و جمیل بہت زیادہ تھے، خوبصورت بہت زیادہ تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علی رحمہ نے کہا کہ بیٹا آپ ایسا کرو، پہلے جاؤ قرآن حفظ کرو، پھر میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں عالم بناؤں گا، علم دین پڑھاؤں گا۔ تمہارا حافظہ بہت اچھا ہے، میں چاہتا ہوں تم بہت بڑے امام بنو، دین کی بہت بڑی خدمت کرو۔ امام محمد علی رحمہ نے بہت اصرار کیا، مگر امام اعظم چاہتے تھے یہ ابھی کچھ بڑا ہو پھر میں اسے عالم دین بناؤں۔ آپ نے انہیں بھیج دیا، 7 دن گزرے، امام محمد علی رحمہ پھر واپس آ گئے۔ امام اعظم نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ میں نے تو کہا تھا حفظ کر کے آؤ۔ عرض کیا میں حفظ کر کے آیا ہوں۔ کتنے دن میں؟ 7 دن میں۔ 7 دن میں قرآن پاک حفظ کر دیا ہے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے کہ قرآن سے پیار کرنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا اگر 7 دن میں بھی چاہے تو قرآن حفظ کر سکتا ہے۔ مگر ہماری بدقسمتی یہ کہ حفظ کرنا تو دور کی بات، ہم اسے پڑھ ہی نہیں رہے۔